بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 2 میں مختصر افسانے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھی اسی ضمن کی اگلی کڑی ہے راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی کا ایک افسانہ لاجونتی ہمارے نصاب میں شامل ہے، جس کے حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ افسانوی ادب کے حسن کو معیار بدل کر حقیقت پسندی اور اصلاحی رجحانات کے حامل قدروں کو قائم کرنے والوں میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے دور میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا، لیکن اپنی پہچان الگ بنائی۔ راجندر سنگھ بیدی کی نظر حقیقی زندگی میں بھی ہمیشہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کی باریکیوں پر ہی رہی، اور وہی ان کے افسانوں کے موضوعات بھی بنے۔ حقیقت کو حقیقی لباس میں پیش کرنا بیدی کی فطرت تھی۔ وہ حقیقت کو معمہ بنا کر پیش کرنے کے قائل نہیں تھے۔ حقیقت کتنی ہی تہدار ہو، اسے سیدھے سادے انداز میں پیش کرنا ہی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں نہ صرف سماجی کشمکش کا جذباتی منظر وجد کرتا ہے، بلکہ نفسیاتی کشمکش کے بہترین نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں خصوصی مرکز عورت ہوتی ہے۔ اس نفسیاتی کشمکش کو پیش کرنے میں اشاروں اور کنایوں سے جو کام لینے کا بہتر اور نکھرا ہوا انداز ہمیں بیدی کے یہاں نظر آتا ہے۔ بیدی کے افسانوں میں نفسیات کے ساتھ جنسیات نے بھی جگہ پائی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے مفر ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان کی سوچ اور اس کی حرکتیں جنسی جبلت سے متاثر ہوتی ہیں، جس میں فطرت کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ منٹو اور عصمت نے بھی اپنے افسانوں میں نفسیات اور جنسیات کو پیش کیا ہے، لیکن ان کے اس طرز عمل میں کبھی کبھی یہ کجروی بھی اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن بیدی کے افسانوں میں اس تعلق سے ایک صحت مندانہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں جنسی اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہی وہ چیز ہے جو بیدی کو دوسرے افسانہ نگاروں سے الگ کرتی ہے۔ انسانی رشتوں کی خوبصورت پیشکش بھی بیدی کے افسانوں کی خصوصیت میں شامل ہے، جس میں بیک وقت سماجی حدیں بھی ہوتی ہیں اور نفسیاتی الجھنیں بھی، جس میں زندگی کی آنچ بھی ہوتی ہے اور زندگی کی حقیقی تصویر بھی۔ زندگی کی حقیقتوں کی مرقع کشی ہی بیدی کے افسانوں کی اصل روح ہے۔ بیدی کے فن میں بت تراشی کی ایک جھلک بھی ملتی ہے۔ ان کے افسانوں میں فن کے اعتبار سے ایک خاص قسم کا نکھار نمایاں ہے، جس میں زندگی کے تجربے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ زندگی کی کوئی کلسیدھی نہیں ہوتی، مگر فنکار اپنی بصیرتوں سے انہیں فن کے پیمانے پر سیدھا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس سے زندگی اور زمانے کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اور اس کا حقیقی عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ کہانی کہنے کا فن بیدی کو خوب آتا ہے۔ کسی بھی واقعات کو پیش کرنے سے قبل بیدی انہیں ذہن کی بھٹی میں خوب اچھی طرح پکاتے تھے، تب جا کر قلم کو جنبش دیتے تھے۔ اسی ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والے مزاج نے ان کے افسانوں میں واقعیت نگاری کو فروغ دیا۔ بیدی کی نظر میں شعر گوئی اور افسانہ نگاری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر کچھ فرق تھا تو صرف اتنا کہ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ لمبی اور مسلسل بحر میں۔ سادگی اور اصلیت کے ذریعے بیدی افسانوں میں جان ڈالتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے افسانوں میں ایک خاص قسم کا ربط و تسلسل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیدی کے فن پر مختلف اثرات پڑے، جن میں سب سے زیادہ چیخوف کا اثر ہے۔ مختصر افسانے کو ایک خوبصورت شکل میں ڈھالنے کا کام روسی افسانہ نگاروں نے انجام دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ فطرت پسندی اور حقیقت پسندی کا رجحان بھی روسی افسانہ نگاروں ہی کی دین ہے۔ ان میں چیخوف کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے کہانی کے سوری حسن سے زیادہ معنوی حسن پر زور دیا تھا۔ بیدی کے افسانوں میں مذکورہ افسانہ نگاروں کے اسی اسلوب کی جھلک ملتی ہے۔ بیدی کی کہانیوں کی جڑیں ان کے عہد کے معاشرتی اور تاریخی رکھ رکھاؤ میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنی کہانیوں میں داخلی کرب
اور سماجی کرب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بقیہ تمام سچائیاں انہی کی تابع اپنا سفر طے کرتی ہیں۔ بیدی کا خیال ہے کہ جس ادیب کی جڑیں اپنی زمین میں جس قدر گہری ہوں گی اور جو اپنے سماجی دکھ درد سے جتنا قریب ہوگا، اس کا فن اسی قدر توانا اور جاندار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بیدی کی تمام کہانیوں میں ان کے اس خیال کا پرتو یعنی عکس نظر آتا ہے۔ بیدی کے فن کی ایک خصوصیت ان کی خاموش مزاجی بھی ہے۔ ان کی کہانیوں کے کردار بلند بانگ اور چلبلے نہیں ہوتے، بلکہ خاموش، سنجیدہ اور سرگوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس قدر مؤثر کرتے ہیں یعنی اثر انداز ہوتے ہیں کہ عقبی دروازے سے کب قاری کے دل و دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور قاری بھی بے حد سنجیدگی کے ساتھ کہانی کے ماحول میں گم ہو جاتا ہے۔ بیدی کے افسانوں کا موضوع متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس کی فیملی اور ان کی زندگی کے مسائل ارد گرد گھومتا ہے۔ ان کی تحریروں پر پنجابی زبان کے اثرات بھی ہیں۔ پنجابی گھرانوں میں اردو بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، جس میں ہندی اور پنجابی کے الفاظ اپنا تسلط بنائے رہتے ہیں۔ اس مخصوص انداز نے ان کی تحریروں میں ایک کھنکتی ہوئی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بیدی پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن ان کی زبان و بیان میں پنجابیت کا اثر زیادہ ہے، جس سے اردو زبان کی لطافت مجروح ہوئی ہے، لیکن اس کی الگ چاشنی بھی ہے۔ بیدی کے افسانوں میں عورت ایک مرکز کی حامل رہی ہے۔ دیگر افسانہ نگاروں کی طرح بیدی نے بھی عورت کو مختلف شکلوں میں پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں عورت اور ان کی زندگی کرش چندر کی طرح پاکیزہ اور لطیف تصور کے ساتھ موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کرش چندر عورت کو سراپا حسن سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ عورت کے خوبصورت جسم پر ہوتی ہے اور عورت کو رومانی فضاؤں کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، برخلاف اس کے بیدی کے یہاں عورت مجسم صورت ہے۔ ان کی نگاہ عورت کی روح پر ہوتی ہے، جسم پر نہیں، جسے بیدی انسانی رشتوں کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے نمائندہ افسانہ کی بات کریں تو بھولا، گرہن، ایک باپ بکاؤ ہے، پان شاپ، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی وغیرہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس باب میں ہم لوگ بیدی کے افسانہ لاجونتی پر بھی بات کریں گے۔ بیدی کا افسانہ لاجونتی کا سنِ تحریر 1951 ہے اور اپنے مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، جو 1965 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ بیدی نے جو کچھ لکھا وہ انتخاب ہے۔ اگر ان کی مشہور ترین کہانیوں کا سخت ترین انتخاب کریں تو اس میں یقیناً لاجونتی کو بھی جگہ ملے گی کہ فنی خصوصیات سے متصف یہ کہانی تقسیم ملک کے سانحے اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ سماجی صورتحال کے کئی پہلوؤں کی نہ صرف نقاب کشائی کرتی ہے، بلکہ صنف نازک جس سفاکانہ ماحول کی بھیٹ چڑھ گئی اس ماحول کے تشکیل۔ یہ تقسیم کے سانحے کی شکار ایک مغویہ عورت کی کہانی ہے، جس میں بیدی نے عورت کی نفسیات، جذبات اور احساسات کے ساتھ مذہبی منافرت اور تنگ نظری اور ظاہرداری کو پیش کیا ہے۔ افسانے کا آغاز پنجابی گیت کے ایک ٹکڑے سے ہوتا ہے جو کہانی میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہتھ لائیا کملا نی لاجونتی دی بوٹے، جس کا ترجمہ ہے یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جاتے ہیں۔ جب قاری افسانے کا مطالعہ کرتا ہے تو کہانی میں پیشانی پر کنندہ اس پنجابی گیت کی معنویت آشکار ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ راجندر سنگھ بیدی غضب کا مشاہدہ رکھتے ہیں اور ان کے قلم سے ایسی کہانیاں نکلتی ہیں جو بظاہر چھوٹے چھوٹے گھریلو واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تہ میں بیک وقت فنکار کی سماجی، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی بصیرتیں زیریں لہریں کی طرف کارفرما ہوتی ہیں۔ پسماندہ طبقے کی عورتوں کی گھٹن اور جنسی محرومیوں پر بیدی نے کامیاب افسانے لکھے ہیں۔ تقسیم ہند یعنی 1947 کے موضوع پر اردو میں ڈھیر سارے افسانے اور لکھے گئے ہیں، لیکن بیدی کے افسانے میں آزادی کے کئی سالوں بعد عورتوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔
کہانی لاجونتی کا موضوع تقسیم ہند کے وحشیانہ واقعات ہیں۔ بٹوارے کے بعد جب لوگ خون کی ہولی کے روح فرسا مناظر سے اوب گئے تو ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے اجسام یعنی جسمیں نہیں بلکہ روح اور دل بھی زخمی تھے۔ ایک طبقے نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر جن کے دل زخمی تھے متحد ہو کر پھر بساؤ کمیٹی تشکیل دی تھی، مطلب گاؤں میں انہوں نے تشکیل دی تھی، جس میں مغویہ عورتوں یعنی جو تقسیم ملک کے دوران اغوا ہو چکی تھیں کو دل سے عزت و احترام دینے کے لیے شروع کر دیا گیا تھا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نارائن بابا کے مندر کے پاس ملا شکور نامی محلے میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا سیکریٹری سندر لال کو منتخب کیا گیا، جس کے بارے میں معتبر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جانفشانی سے اس لیے کام کرے گا کہ اس کی اپنی بیوی بھی ایک مغویہ عورت ہے۔ سندر لال بابو رسالو اور نیکی رام جب ہتھلائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے گاتے تو لاجو یعنی لاجونتی کی یاد سندر لال کو جھنجھوڑ دیتی اور وہ خیالات کے ایک اتاہ سمندر میں ڈوب جاتا کہ نہ جانے لاجو کہاں اور کیسی ہوگی اور واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ سندر لال نے لاجو کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا اور لوک سیوا میں منہمک تھا، لیکن جب بھی وہ مذکورہ گیت سنتا تو اسے یہ خیال آتا کہ آخر انسان کا دل لاجونتی کے پودے کی طرح نازک ہوتا ہے جو ذرا سی چھونے سے کملا جاتا ہے۔ وہ ایک خود جو لاجو سے بدسلوکی حتیٰ کہ انتہائی بدسلوکی کرتا تھا، اور ایک لاجو تھی جو سب کچھ سہ رہی تھی، اور ترا یہ کہ لاجو کا شکوہ گلا سندر لال کی معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ ایسے بھلا دیتی جیسے اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہی نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت ایسا آیا جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتوں کا تبادلہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مغویہ عورتوں کو اپنے اپنے گھر لے لیا، لیکن ان میں سے کچھ بدنصیب ایسے بھی تھے جن کو ماں باپ شوہر بھائی اور بہنوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ رہ کر لوٹی تھیں۔ لال چند سندر لال کو ایک دن خوشخبری دیتا ہے کہ اس نے لاجو کو واگھا کی سرحد پر دیکھا ہے۔ سندر لال تبادلے کے مقام پر پہنچا اور لاجو کو خوف کے جذبے سے کانپتے ہوئے پایا۔ لاجو اس لیے کانپ رہی تھی کیونکہ سندر لال اس سے پہلے ہی بدسلوکی کرتا آیا ہے، اور آج جبکہ وہ ایک قصوروار ٹھہری ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ رہ کر آئی ہے، نہ جانے سندر لال کیا کیا گل کھلائے گا۔ سندر لال کو دھچکا سا لگا کہ اس نے لاجو کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا۔ لاجو کا رنگ نکھر گیا تھا، وہ قدرے تندرست نظر آ رہی تھی اور پاکستان میں خوش رہی تھی۔ کئی سوالات نے سندر لال کو پریشان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس باتی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے لاجو کو اپنے گھر لے آیا، جبکہ اس دوران کئی لوگ کہہ رہے تھے ہم نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت۔ سندر لال نے لاجو کی سورن مورتی کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا، اور لاجو بھی سندر لال کی اس غیر متوقع اچھے سلوک کو دیکھ کر حیران روی ہو گئی تھی اور اس سے خوش بھی۔ سندر لال کو اپنی سابقہ غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اور اب وہ لاجونتی کو لاجو کہہ کر نہیں بلکہ دیوی کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ یہ وہی لاجو تھی جو سندر لال کے جبر و تشدد کا نشانہ بنتی تھی، اور آج سندر لال ہی اسے دیوی کا درجہ دیتا ہے۔ لاجو جب مغویہ کی حیثیت سے بربریت کی داستان سنانا چاہتی ہے تو سندر لال یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے، جانے دو بیتی باتیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہے ہمارے سماج کا جو تجھ جیسی دیویوں کو اپنے یہاں عزت کی جگہ نہیں دیتا۔ وہ تمہاری ہانی نہیں کرتا، اپنی کرتا ہے۔ دوسری طرف سندر لال کے اچھے سلوک نے لاجو کو شک میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ سندر لال کی وہی پرانی لاجو بن کر رہنا چاہتی ہے جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے جان سے مان جاتی، لیکن سندر لال اب بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے رویے میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ لاجو کی دیوی کا سمان دینا چاہتا تھا۔
افسانے کا اختتام ان سطور سے ہوتا ہے: لاجو کوئی آنچ کی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنا سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں اور نہ آہیں سننے کے لیے کان۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ لاجونتی تقسیم ملک کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کے مرکزی کردار پنجاب کے ایک دیہات کی رہنے والی لاجو ہے جسے فرقہ پرستوں نے اغوا کر کے آلودہ کر دیا تھا۔ یہاں اعلیٰ طبقے کو پیش نہیں کیا گیا ہے بلکہ سندر لال اور لاجونتی، رسالو اور نیکی رام جیسے کردار گھریلو اور معمولی ہیں۔ صنف افسانہ کے فلی لوازمات کی روح سے اگر افسانہ لاجونتی کو دیکھیں تو یہ ایک کامیاب کہانی نظر آتی ہے کہ یہ کردار، مکالمہ، منظر نگاری اور وحدت تاثر جیسے افسانے کے